بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الکریم انتہائی مختصر تعارف 14واں پارہ ربما قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے کی ابتدا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے آخر تک اور پھر سورۃ النحل مکمل اس پارے کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس پارہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی مقدس و معطر کتاب کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے، اور یہ بابرکت مقدس کتاب قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ حفاظت قرآن کے بعد اہم مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اہل جنت کا ذکر، اصحاب حجر کا ذکر اور علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس طرح اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں ان کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ یہ ہیں: انصاف، احسان اور بھلائی کرنے، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے، بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً دین اسلام کو سمیٹ کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں: انسان کی تخلیق، انعامات خداوندی، سمندر کے فوائد، متکبرین سے سوال، متقین سے سوال، بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت، اسلام کے اولین شہداء، دنیا و آخرت کی نعمتیں اور دعوت دین کے طریقہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ اور ہر قدم پر ان کی مدد اور نصرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے نوازے اور اپنی اس مقدس و معطر کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔